نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالى علیہ وسلم۔ بھائی اور دوستو، ایمان والے کے پاس اللہ کی جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ ایمان ہے۔ نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہمارے شمار سے باہر ہیں، کوئی ان کو گن نہیں سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا قیمتی خزانہ جو انسان کے پاس ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اللہ کی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور ایمان جو سب سے بڑا قیمتی نعمت ہے، اس کے اوپر کتنا شکر انسان کو ادا کرنا چاہیے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ ایک شخص ایک طرف اس کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ قارون جیسا خزانہ، آپ یوں کہہ لیں کہ پوری دنیا کی بادشاہت اس کے پاس ہے، اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو جب بھی یہ مرے گا تو یہ مرتے ہی جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جہنم وہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ آگ کا زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ ایسی آگ ہے جو انسان کے جسم کے اندر چلے گی، جیسے خون چلتا ہے یوں اس کو جلائے گی اندر سے، ایک طرف سے جلاتی ہوئی چلی جائے گی باڈی کو، دوسری طرف سے پھر ادھر سے واپس ایسے انسان اسی میں رہے گا، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ آگ نے جلایا اور یہ مر گیا، مرے گا بھی نہیں۔ تو اتنی بڑی سخت سزا اس کو ملنے والی ہے، اور یہ ایسی سزا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہنا، نکلنا ہی نہیں وہاں سے۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے لیکن اس کے پاس کھانا کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، اور پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک ہلکی سی چادر اس نے سطر کو ڈھانکا ہوا ہے، فقر میں زندگی گزر گئی، کبھی ملا کبھی نہ ملا، لیکن اس کے پاس ایمان ہے اور عمل صالح ہے، تو یہ وہ انسان ہے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے ایمان۔ اور ایک بندے کے پاس ایمان ہے لیکن اس کے پاس اعمال نہیں ہے، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کر لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنت میں چلا گیا۔ تو وہ باغ میں سے باہر نکلے اور بھاگ رہے تھے کہ لوگوں کو جا کر خوشخبری سناتا ہوں۔ تو عمر بن خطاب آئے، انہوں نے آ کر روکا، بھائی کیا کر رہے ہو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا، میں لوگوں کو خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ بس جس نے کلمہ پڑھا جنت میں چلا گیا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا کہ رکو، یہ لوگوں کو نہ بتاؤ، وہ اعمال میں سستی کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کلمہ، ایک پلڑے میں کلمہ اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو اٹھا کے رکھ دو، اس کے سارے وزنوں کو، زمین تحت الثری سے لے کر جنت اوپر جو ہے جنت تک جتنی چیزیں ہیں ایک طرف رکھو، دوسری طرف کلمے کو رکھو، تو کلمے کا وزن سب چیزوں کو اڑا دے گا۔ تو اللہ کی رحمت، کلمہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایمان جو اللہ کی ذات نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، جو قیمتی خزانہ ہے، اور جب بندے کے پاس قیمتی خزانہ ہوتا ہے تو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بارے میں غافل نہیں ہوتا۔ ایک بندے کے پاس چند پیسے ہیں تو اس نے اس کو لاک میں رکھا ہوا ہے، اس نے تجوری میں رکھا ہے، اس کو لاک لگا کے رکھا ہوا ہے، بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، خزانہ پڑا ہوا ہے، باہر لوگ کیا کرتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں گن ہے کہ چوروں سے حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو ایمان جو سب سے قیمتی خزانہ ہے، اس کا چور شیطان ہے، تو اس سے حفاظت کیسے کرنی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے عرض کی، کیونکہ چوری، ایمان چوری بھی ہو جاتا ہے نا، شیطان چوری کر لیتا ہے، انسان سے چھین کر لے جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس قیمتی خزانے کی ہم حفاظت کیسے کریں؟ ہمیں کوئی ایسی علامت بتائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس اپنے قیمتی خزانے کو چیک کرتے رہا کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وسعت کا سیئتک فانت مومن، یہ اپنے ایمان کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ میرے پاس ایمان ہے یا شیطان چوری کر کے بھاگ تو نہیں گیا۔ ایک آدھ بندے کو بخار ہے تو اس کو
تھرمامیٹر لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں بخار ہے کہ نہیں ہے، ٹمپریچر کتنا ہے. تو ایسے ہی یہ ایمان کو چیک کرنے کا ایک ڈیوائس ہے، اس کا آلہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب نیکی پہ بندے کو خوشی ہو، گناہ پہ بندے کو ندامت ہو. ایک بندے نے نیک کام کیا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کرنے کا موقع ملا، لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا، ماں باپ کی زیارت کرنے کا موقع ملا، جتنے بھی نیک کام ہے، تو اس ایمان والا خوش ہو جاتا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیکی کا کام کرنے کی توفیق دی. اور جب اس سے غلطی ہو جائے تو نادم ہو جاتا ہے، فوراً پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے مجھ سے بہت بڑا نقصان میرا آج ہو گیا، میں کیسے اس سے بچوں. اور فرمایا کہ جب گناہ ہوتا ہے بندے سے تو یہ ایسے پریشان ہو جاتا ہے جیسے کہ پہاڑ اٹھا کر اس کے سر کے اوپر رکھا گیا ہو، اس کے سر کے اوپر لا کے رکھا گیا ہو کہ بھائی ابھی کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے تم نے. تو جس طرح سے ایسے پہاڑ اس کے سر پہ آ گیا ہو اور یہ نیچے دب کے مرنے والا ہے، تو گناہ سے ایسے بندے کو ڈر لگنا چاہیے. گناہ سے ڈرنے کی ندامت اور ڈرنے کی مثال ایک اور کہ جیسے ایک بندہ سخت گرمی میں باہر گھوم پھر رہا تھا، کام کر رہا تھا، سخت گرمی میں گھر پہنچا اور اس نے آ کر جو ہے فریج کو کھولا، اس میں سے ٹھنڈا میٹھا شربت نکال کے پیا. جب اس کے پیٹ میں چلا گیا تو کسی نے اس کو بولا یہ جو تم نے شربت پیا ہے اس میں زہر ملا ہوا تھا. تو اب آپ بتائیں کہ وہ کتنا پریشان ہوگا. وہ فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگے گا، اس کو بھوک یاد نہیں ہے، اس کو پیاس یاد نہیں ہے، سب کچھ بھول جائے گا، دھوپ یاد نہیں ہے، کہ وہ چاہے گا کہ فوراً میرا علاج ہو اور میں موت سے بچ جاؤں. جب ایمان والے سے غلطی ہوتی ہے تو وہ ایسے پریشان ہوتا ہے، فوراً اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو یہ ہے ایمان کی نشانی. اور پھر یہ جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ایمان ایسی نعمت ہے کہ جس میں کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. تو ایمان گھٹتا کیسے ہے اور بڑھتا کیسے ہے، اس کی مثال ہم حدیث سے سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں. اور شاخیں اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت مثال دی ہے. شاخیں ہوتی ہیں درخت کی. ایک درخت ہے تو اس درخت کے نیچے جڑیں ہوتی ہیں، اوپر اس کے موٹے موٹے تنے ہوتے ہیں، پھر اوپر چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں. ایسے ایک درخت کمپلیٹ ہوتا ہے. تو ایمان کلمہ یہ درخت کی جڑ ہے. ایمان والے درخت کی جڑ کلمہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اس کے موٹے تنے ہیں. پھر اس کے اوپر واجبات، یہ ایمان کے درخت کے پتے ہیں، شاخیں ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، یہ اس ایمان کے درخت کے خوبصورت پھول ہیں. تو جب بندہ درخت کے اوپر سے پھول جھاڑ دے یا اس کے پتوں کو جھاڑ دے، شاخوں کو جھاڑ دے، تو کاٹ دے، تو اس سے یہ درخت میں کمی آتی چلی جاتی ہے. اور جو تنے کاٹ دے تو باقی تو جڑ رہے گی. تو پھر کتنا بڑا یعنی نقص آ گیا ہے، کمی آ گئی ہے اس درخت میں. تو ایسے ہی جو سنت اللہ کے پیارے نبی کی سنت کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے، جو واجبات کا لحاظ نہیں کرتا، جو فرائض کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا، اس کے پاس کلمہ ہے، تو اس کا ایمان بہت ناقص ہے. اور جس کا ایمان ناقص ہو، شیطان اس کو پٹک کے پھینکتا ہے اور اس کو اس سے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اس کے لیے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ایمان کم ہو جاتا ہے. جتنا ہم دین اور اسلام دین کی چیزوں کے جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان چیزوں کا ہم لحاظ کریں گے تو ہمارا ایمان ترقی کرتا چلا جائے گا. اور ایمان کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت زیادہ حریص تھے اور اس کی حفاظت کرنے والے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، او بیٹھو بھائی ہم ایمان لے آئیں. ایمان تو پہلے سے ہے. ایمان لے آنے کا مطلب کیا ہے کہ آؤ ہم بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے. وہ لوگ ایمان کے حریص تھے، ایمان کو بچانے کے. دنیا کے خزانے کیا ہیں، جتنے اکٹھے کر لو، مر گئے تو یہیں پہ رہ جائیں گے اور ان کا بلکہ آخرت میں حساب دینا پڑے گا. اور جو بندہ ایمان کی حفاظت کر رہا ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہے اور حلال کمائے جا رہا ہے، کروڑوں کماتا ہے، لیکن حلال کماتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا. اللہ نے اس کو ایک عہدہ دیا ہے، وہ اپنے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے رشوت نہیں لے رہا ہے. اس کی سیلری چاہے 50 لاکھ روپے ہے،
اتنی بھی لے رہا لیکن حلال کی کمائی، صرف حلال کی کمائی کی طرف دھیان ہے، تو بہت بڑا خزانہ اس کے پاس ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایمان کو بڑھانا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے، تو ایمان سب سے زیادہ جو ایمان بڑھنے کا ذریعہ ہے وہ اللہ کی ذات نے جو قرآن میں اپنی تعریف کی اور اپنی صفات کو بیان کیا، اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں ان میں غور کرنا کہ اللہ نے کیا پوری کائنات بنائی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا ناخن بنے ہوئے ہیں، کیا ہاتھ بنائے، کیا آنکھیں ہیں اور ناک ہے، کیا دماغ اللہ نے دیا ہے، کیسے انسان کو کان دیے، کیا سننے کا سسٹم ہے۔ تو انسان اپنے اندر غور کرے گا تو اس کو اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی، ایمان بڑھے گا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں پر کھڑا ہے، نیچے کوئی ستون نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ دیکھو آسمان اوپر ہے، اتنا بڑا آسمان ہے جس کی حد کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کی باؤنڈری، اس کی لیمٹ کیا ہے، کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی کھڈا نہیں ہے، کہیں سے یہ پھٹا نہیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اوپر 7 آسمان کھڑے ہوئے ہیں، نیچے ستارے چمک رہے ہیں، اللہ کی قدرت بتا رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ انسان کو سوچنا چاہیے کیسے اللہ نے بنایا ہے۔ جب کھانا اس کے سامنے آتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، اس کو دیکھے، انسان کو چاہیے وہ اس کو دیکھے یہ کیسا فروٹ ہے، ایپل، یہ سیب اللہ نے کیسے بنایا ہے۔ زمین تو ایک طرح کی ہے، اس میں سے نکلنے والی چیزیں، مرچ سبز ہو کر نکل رہی ہے، لیمو کھٹا ہو کر نکل رہا ہے، اس میں ایپل نکلتا ہے اس کا ذائقہ اور ہے، اس میں سے ٹماٹر آتا ہے اس کا ذائقہ اور ہے، اس کا کلر اور ہے، اس کا ڈیزائن اور ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک طرح کی ہوا، سورج، چاند، ستارے، سب ایک ہی سسٹم، سب کو چیزوں کو جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے، کوئی اس کو پانی دے رہا ہے، کہیں سے ہوا اس کو لگ رہی، لیکن ڈیزائن اندر سے چینج ہو رہے ہیں۔ مٹی تو ایک ہی طرح کی ہے، ذائقے چینج ہو رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، سامنے روٹی آئی ہوئی ہے تو اس کو بندہ سوچے گا، تو ایمان بڑھے گا اس کا کہ کیا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ جنت کو سوچے گا، جنت کے بارے میں جو قرآن میں ہے، جب بندہ اس کو دیکھتا ہے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ کیا اللہ نے جنت بنائی ہے جس میں بڑے بڑے باغات ہیں، جنت ایسی جنت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے خوبصورت اللہ نے جنت بنائی ہے کہ جس میں اللہ کی ذات نے نعمتیں ہی نعمتیں رکھ دی ہیں، ایسے ایسے محل دیے ہیں، 90 کلومیٹر کا ایک ایک محل، کیا کمال ہے۔ 60 میل لمبا ایک محل ہے، شیشے کا بنا ہوا ہے، اندر سے بیٹھو باہر کا سب کچھ نظر آئے، اور باہر سے بیٹھو تو اندر کی ساری چیزیں نظر آئیں۔ کیا خوبصورت جنت ہے۔ ایسی سواریاں کہ جنتی سواری پہ بیٹھے گا تو اس کی سواری اتنی تیز چلے گی کہ وہاں پر وہ پہلا قدم رکھے گی جہاں پہ اس کی نظر پڑتی ہے۔ تو اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اس کو جنت ملنے والی ہے۔ اس نے سوچا تو پھل ٹوٹ کے اس کے سامنے پلیٹ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس نے سوچا فلاں چیز کھانی ہے، وہ اس کے سامنے سونے چاندی کی پلیٹوں میں سامنے حاضر، اس کے لیے خدام کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی جنت ہے، اتنی خوبصورت اللہ کی ذات نے خوبصورتی اس بندے کو دی ہوگی، اور اس کی جو بیوی ہوں گی اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کے جسم کے اندر سے گوشت، اس کی ہڈی کے اندر گودا سب چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک بندے نے، جنتی نے 100 جوڑا پہنا ہوا ہے، 100 سوٹ، 100 جوڑا اس بندے نے پہنا ہوا ہے، اور ہر سوٹ جوڑے کا اندر سے، کپڑے کے اندر سے رنگ کلر چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا نعمت ہے، اتنا بڑا قد، اور آدم علیہ السلام جیسا قد ہے، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہیں،
खूबसूरती, सब कुछ नेमतें, बीमारी नहीं है, नींद ही नहीं है वहाँ पे, थकावट नहीं है, बस मौत ही नहीं है वहाँ पे, तकलीफ ही कोई नहीं, शोर शराबा कोई नहीं, क्या ज़िंदगी है। उसके हुसूल के लिए ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। जिसके पास ईमान है, बहुत गलतियां हो गई, बहुत खसारे हुए उससे, बड़े घाटे किए उसने, गुनाहों से धरती को उसने काला किया है, लेकिन उसके पास ईमान सलामत रहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्ना, वो जन्नत में चला गया। तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ईमान की हिफाजत करें, ईमान की कदर करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन व जअलना मुस्लिमीन, दोनों तरह के अल्फाज हैं। खाना खा रहे हैं उसके बाद भी अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने के साथ खिलाया पिलाया, अल्लाह तूने मुझे ईमान दिया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो अल्लाह की ज़ात का रोज़ाना, भाई अल्लाह ने जो ईमान दिया इसके ऊपर गौर करो कि कितनी बड़ी नेमत, अगर मेरे पास ईमान ना होता तो मैं तो जहन्नम की आग का ईंधन बन जाता हमेशा के लिए। लेकिन मेरे पास ईमान है, और इस ईमान की बरकत से मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अगर मुझसे ख़ताएँ हो भी गई तो मुझे अल्लाह इस ईमान की बरकत से जन्नत में ले जाएगा। क्या वो मंज़र होगा, ओहो, जब काफिरों में काफिर हसरत के साथ कहेंगे काश कि हम दुनिया में एक मर्तबा कलमा कह लेते। वो टाइम होगा कि जब अल्लाह ताला, यानी ईमान जो जहन्नम में ईमान वाले पड़े होंगे, कुछ जन्नत में चले गए, कुछ जहन्नम में चले गए, फिर अल्लाह के नबी अर्ज़ करेंगे, फिर अल्लाह की ज़ात की तरफ से ऑर्डर होगा, निकालो जहन्नम की आग से हर उस बंदे को जिसके अंदर एक राई के बराबर ईमान है, एक मरतबा कलमा पड़ा हुआ है, ज़र्रा सा ईमान इसके पास है। फरिश्ते आएंगे तो हर ईमान वाले को जहन्नम से ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल के ले जाएंगे। काफिर कहेंगे काश कि हम एक मरतबा तो कलमा पढ़ लेते। लेकिन उस हसरत का कोई उनको फ़ायदा नहीं है। यक़ूलु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर तो ये कहेगा हाय हाय हाय, ये बड़ी सख्त जहन्नम है, अभी जहन्नम इसको डालने से पहले मैदान महशर में वो घुटनों के बल गिर जाएंगे, कहेंगे काश कि हम यहाँ जाने से पहले मर जाए, मट्टी में मिल जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ईमान बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें, इसकी हिफाजत करें। और ईमान बस औक़ात इंसान बेचारा ईमान वाले कमज़ोर हैं, और बस औक़ात ऐसे अल्फाज ज़ुबान से निकाल देते हैं जो ईमान को ख़त्म करने का ज़रिया हैं। इसलिए हर हाल में अपने ईमान की फ़िक्र करते रहें, ईमान को बचाते रहें और ईमान को बढ़ाते रहें। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक दे।